اس مٹ جانے والے گھر، اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے پر فخر کرنا۔ کوئی آدمی آپ سے آ کر یوں کہ ماشاءاللہ میرے پاس 100 کروڑ مچھر ہیں میرے پاس، کیا کہو گے 2 لیٹر مارو۔ اصغر کہتا ہے میری اتنی بڑی فیکٹری بن رہی ہے، انہوں نے ذرا 2-4 لا دے۔ کہ کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ فخر تو صفات پہ کیا جاتا ہے، چیزوں پہ نہیں۔ اب بڑی گاڑی سے بڑے انسان نہیں بن سکتے، اب اتنا بڑا گھر بنانے سے بڑے انسان نہیں بن سکتے، اتنے بڑے پارک بنانے سے اب بڑے انسان نہیں بن سکتے۔ بڑائی اسی 5 فٹ کے اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوکھے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر زندگی کی منزلیں طے کرنی ہے تو اپنے آپ کو ڈھونڈو۔ اگر دنیا میں عزت پانی ہے، جسے عزت کہتے ہیں، یہ تمہارے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں تمہیں سلوٹ کرتے ہیں، میرا دل جلتا ہے کہ ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے کہ تم اللہ کی نظروں سے گر رہے ہو، کہ تم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش کر دی۔ یہ جتنے بڑے گھروں میں جائیں کہ گارڈ جو دروازہ کھولتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں، ان کو اتنی شرم نہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے چل رہے ہیں، اور دیندار کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ میرے نبی تشریف لائے، لوگ اٹھنے لگے، اٹھو نہیں، ہم نے کہا بیٹھے رہو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بر اعظم کے حکمران، محفل میں لوگ اٹھنے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں نے اللہ کے نبی کے سے سنا، جو یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب تمہارے گارڈ تمہیں سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سلوٹ اس تنخواہ کو کر رہے ہیں، تمہیں نہیں کر رہے، یاد رکھنا، تمہاری اس تنخواہ کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ لوگ تمہیں ملنے آتے ہیں، یہ تمہیں نہیں ملنے آتے، یہ تمہارے کاروبار کو ملنے آتے ہیں، یہ تمہاری فیکٹریوں کو ملنے آتے ہیں۔ ان فیکٹریوں سے اپنے آپ کو الگ کرو، پھر کھوتا بھی تو انہوں مل جاوے تو میں نے فضل بھیجو۔ میں جبوتی گیا، چھوٹا سا ملک ہے، تو اس کا جو سب سے مالدار آدمی تھا، جمیل اس کا نام تھا، یمنی، بہت غریب ترخان تھا، اللہ نے بہت رزق دیا۔ مجھ سے کہنے لگا شیخ تو میرا ہم نام ہے طارق جمیل آدھا نام۔ کہ جب میں غریب تھا نا تو لوگ جمیل کو ملنے آتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ جب سے میں مالدار ہوں لوگوں نے جمیل کو ملنا چھوڑ دیا ہے، جمیل کے کاروبار کو ملنے آتے ہیں۔ میں وہ دوست ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملنے آئے، مجھے ملنے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ سب آپ لوگ اس دھوکے کا شکار، لوگوں کے ملنے کو آپ اپنا پروٹوکول سمجھتے ہو، گارڈز کے سلوٹ مارنے کو آپ اپنی عزت سمجھتے ہو، آپ سب اس خوفناک دھوکے کا شکار۔ اس سب سے آپ توبہ کرو، اپنے چوکیدار مقرر کرو، ان سے سلوٹ نہ کرواؤ، یہ فرعونیت ہے۔ میرے اللہ کے ہاں انتہائی ناپسند ہے، تو 4 چھلڑ اللہ دے دیتے تو اسی سے بڑے بن کھلو۔ انسانی سٹیٹس دیکھو جی، سٹیٹس، پیسے کو سٹیٹس کہتے ہیں، صفات کو سٹیٹس کہتے ہیں، صفات کو سٹیٹس کہتے ہیں۔ صفات والا سٹیٹس والا ہے جس کی کوئی قیمت ہی کوئی، اچھے اخلاق کی کوئی قیمت کوئی، تواضع کی کوئی قیمت کوئی، درگزر کی کوئی قیمت کوئی، محبت کرنے کی کوئی قیمت کوئی، جھک جانے کی کوئی قیمت کوئی، ایمان کی کوئی قیمت کوئی۔ اسی پر اللہ آپ کا فیصلہ کرے گا، میرا فیصلہ کرے گا۔ اور ایک بات ان تاجروں سے کہتا ہوں، کاروبار بڑھاؤ سچائی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ۔ قرضوں سے کاروبار نہ بڑھاؤ۔ یہ جو تمہارے اسلامی بینک ہے نا، اس سے بھی قرضہ مت لو، نصیحت کرتا ہوں۔ میرے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تو اس لیے قرضہ کتنا ہوں 200 درہم، 20 درہم، تو 400 کروڑ۔ اور یہ اسلامی بینک ہے، میں حرام نہیں، اس میں اسے حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ کیوں؟ کہ سارا بازار آرٹیفیشل ہو جاتا ہے،
سارے بازار کی قیمتیں مصنوعی ہو جاتی ہیں، ساری تجارت مصنوعی ہو جاتی ہے۔ قرضہ لینا منع نہیں ہے، قرضہ لینا منع نہیں ہے، میرے نبی نے خود قرضہ لیا ہے، لیکن کاروبار بڑھانے کے لیے اربوں روپے قرضہ اٹھانا، یہ حماقت نہ کرنا۔ کر لی ہے تو نکلنے کے لیے کوشش کرو، سودی ہے تو نفل بھی پڑھو، توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، اسلامی ہے تو بھی ندامت اور استغفار کرو کہ اتنا بوجھ اٹھا لیا، مر گیا تو کیا بنے، آج موت آ گئی، یہ قرضہ کون دے گا؟ پیچھے اولاد آ کے ساڑھے ابے چاہے سے چاہے کوئی۔ تو یہ جتنے بڑے تاجر اپنے آپ کو آج کہلا رہے ہیں، یہ سب بینکوں کے سر پہ میاں صاحب بنے ہوئے ہیں، شیخ صاحب بنے ہوئے ہیں، سیٹھ صاحب بنے ہوئے ہیں، چودھری صاحب بنے ہوئے ہیں، سردار صاحب بنے ہوئے ہیں۔ بینکوں کا پیسہ نکالو تو ان کے پاس گڑی کوئی نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اصلی تجارت کرو، اصلی تجارت کرو، اصلی تجارت کرو، اپنے پیسے سے پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو۔ اللہ نے کوئی روکا؟ ساری دنیا میں کاروبار کرو، اللہ کو روکا؟ جتنا مرضی کرو، یہ مصنوعی کاروبار مت کرو۔ اس قرضے کی مصیبت جب پڑتی ہے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سودی قرضہ ہو چاہے وہ اسلامی قرضہ ہو، قرضہ قرضہ ہی ہوتا ہے۔ کیوں میرے نبی جنازہ نہیں پڑھتے تھے مقروض کا؟ کوئی حرام؟ خود قرضہ اٹھایا، ہاں بھائی اس پر قرضہ ہے، جی بھائی تم خود ہی پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ یا رسول اللہ میں ادا کروں گا، اچھا ٹھیک، اللہ اکبر۔ صرف حوصلہ شکنی کے لیے اور اس لیے کہ تجارت فگر کا نام نہ رہے، حقیقت کا نام تجارت۔ کمپیوٹر پر رقمیں چڑھ رہی بڑھ رہی، ریٹ اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، غریبوں کی تباہی آ رہی، چند مالداروں کے ہاتھ میں پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، اسے تجارت نہیں کہتے، اسے چالاکی کہتے ہیں۔ یہ تاجر نبیوں کے ساتھ نہیں جائے گا، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سچا تاجر کیوں؟ میں ذمہ دار ہوں، ذمہ دار کا بیٹا ہوں، ذمہ دار کو کیوں نہیں کہا نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کا موقع ہی کوئی نہیں، دھوکہ دینے کا۔ ابھی ہم نے گندم بیچی، ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کیا، ہم نے ڈھیر لگا دیا، ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے، اسی کیڑا جھوٹ بولنا، کیڑا دھوکہ دینا، کیڑا ہیرا پھیری کر ساڑھے بولتا موقع ہی کوئی طیب ہمیں روز بھی واری ہیرا پھیری کرے، ہر آئٹم میں ہیرا پھیری کرے، لیکن جب یہ ہر آئٹم میں سچ بولتا ہے اور پستا ہے اور ذبح ہوتا ہے، یہ چیز نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے۔ اپنی تجارت میں سچ لاؤ، جھوٹ سے نکلو، وعدہ خلافی سے نکلو، قرضوں سے نکلو، تاکہ حقائق کے ساتھ آپ زندہ رہ سکو۔ اپنے بچوں کو قرضوں سے آزاد کر کے دنیا سے جاؤ، جو اصل میرے نبی نے تجارت بتائی۔ عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو ذرا دل سانپ کے سنے جی، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار وہ بندہ وراثت چھوڑ کے مرا ہے۔ دینار کے نو آندے 4.5 معاشے سونے دا سکہ، ایک کاغذ دے نوٹ نہیں اڑ بوجھے چوائی پھر وہ بھی اگلے کٹ کے تو آپ ہدا چھڑیا پلاسٹک والا کارڈ، کہ پہلے کاغذ دے نوٹ وہ بھی بوجھے جو کٹ کے تو کارڈ دے چھڑیا، کارڈ پھیری رکھو تو چلو ٹوری رکھو، تم لوگ تو کاغذ کے سیٹ ہو۔ عبد الرحمن بن عوف 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے سکے، 4.5 معاشے کا 1 دینار، ان تو سے حساب لا لو کتنے پیسے بنے، 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، اور زمین الگ، پلاٹ جنوں آندے ہو پلاٹ الگ، اور ٹاپ 10 میں ایک آدمی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی بن عوف، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی۔ اتنی بڑی دولت اس کو ٹاپ 10 سے نیچے نہیں لا سکتی، ساڑھے بولتا ہے تھوڑی 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 تھوڑی۔ فرمایا میری تجارت کے 4 اصول تھے، میری تجارت کے 4 اصول تھے، کبھی ادھار نہیں خریدا، اتنی ٹینشن گئی، کبھی ادھار نہیں بیچا، ساری ٹینشن گئی، پیسہ بوجھ ٹینشن مک گئی، تجارت والی تو مک گئی نا، کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، تو کبھی سٹاک نہیں کیا، ود رہا ریٹ ود رہا، اجنا بیچو ود رہا جی، اجنا بیچو ود، اگلے دن ڈوب گئی، نال ہارٹ بھی ڈوب گیا تھا، ریٹ بھی ڈوب گیا، کبھی سٹاک نہیں کیا۔ چوتھی بات،
کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا، کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا کہ میری تجارت کی یہ 4 اصول تھی۔ تو تھوڑی سی رمضان کی بات، تھوڑی سی تجارت کی بات، اب تھوڑی سی نکاح کی بات۔ ویسے تیری تو فعل گال ہوئی ساری۔ پہلے میں آپ کو لفظ نکاح کا مطلب بتاتا ہوں۔ نکاح کا کیا مطلب ہے، طلاق کا کیا مطلب ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی زبان کتنی خوبصورت اور اللہ نے اس زبان کو کیوں منتخب فرمایا، اور قرآن کی زبان، میرے نبی کی زبان۔ نکاح کا ہم یہ معنی لیتے ہیں بھئی طاہر کا مہنور سے ایجاب قبول ہو گیا، یہ تو ہے اس کی عملی تعبیر، یہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ نکاح کرنا، نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا۔ لفظ نکاح، نکاح ینکح، 2 چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ وہ یکجان ہو جائیں، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال لغت میں کیا دیتے ہیں، جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کے آنکھ بن جاتی ہے، اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کے مٹی بن جاتا ہے۔ کیا خوبصورت مطلب کہ 2 زندگیاں آپس میں اس طرح جڑیں، 2 چیزیں، غیر، پانی غیر ہے، زمین غیر ہے، نیند اور چیز ہے، آنکھ اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے، مٹی اور چیز ہے۔ 2 چیزوں کا جو اپنی اپنی جگہ الگ ہیں، ان کا آپس میں یوں ملنا کہ وہ ایک ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں نکاح۔ اسی لفظ میں طاہر کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، میرے لیے، آپ کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ خامند اور بیوی زندگی کیسے گزاریں کہ وہ ایک ہو جائیں۔ اور یہ ایک ہونا پیسے سے نہیں ہوگا، طاہر کے بڑے گھر سے نہیں ہوگا، یہ اس کے اور اس آنے والی بچی کے اخلاق سے ہوگا، برداشت سے ہوگا۔ ایک ہی اس کا اصول ہے قیامت تک کے لیے، اور کوئی اصول نہیں۔ یہ مالدار کا بچہ ہے، چند دن پہلے غریب بچے کا نکاح پڑھایا، ان سے بات کی، غریب کا بچہ ہو، پیسے والے کا بچہ ہو، نکاح کے مطلب کو زندہ کرنے کا ایک ہی اصول ہے، اچھے اخلاق اور برداشت۔ اب اس کا بالکل اپوزٹ ہے طلاق۔ طلاق، طلاق کیا ہوتا ہے؟ گرا کا کھل کے آزاد ہو جانا، گرا کھل کے آزاد ہو جانا۔ اس لیے سبحان اللہ، عورت کو جب درد ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا تو لہریں آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، جس کو درد زی کہتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں طلقہ کہتے ہیں، طلقہ۔ طلقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ماں اور بچے کی گرا کھل رہی ہے، اور بچہ آزاد ہو رہا ہے، بچہ آزاد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آخر گرا کھلتی ہے اور آزاد ہو کے وہ باہر آ جاتا ہے، وہ اور ہو جاتا ہے اور ماں اور ہو جاتی ہے۔ نکاح آپس میں مل جانے کا نام ہے، ایک جان ہو جائیں، اور طلاق گرا کھل کے پھر جدا ہونے کا نام ہے کہ جدا ہو جائیں۔ پہلے 2 شخصیتیں ایک ہوئی تھیں، اب وہ ٹوٹ کے پھر 2 ہو گئی۔